عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے. عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب قبر پر اور قبر کے سوالات پر اطمینان تھا، اور ہم غافل ہیں. ہمیں اور صحابہ کرام میں قبر کے سوالات کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے اور ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں. اس لیے کہ جسے علم ہے یقین کے ساتھ وہ امتحان کے جوابات کی طرف سے مطمئن رہتا ہے. آپ جانتے ہیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے محنت سے اس کو امتحان میں کوئی فکر نہیں ہوتا، جو پوچھیں گے بتا دوں گا. اور جو محنت نہیں کرتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں امتحان سے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتے. وہ صاحب کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں. عمر رضی اللہ عنہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے. جب آپ نے سارا قبر کا منظر کھینچا عمر کے سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کی حیت، ان کا خوفناک منظر، ان کے سوالات کی آواز بجلی کی گرج کی طرح، یہ سب کچھ سن کر یہ پوچھا کہ کیا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا قبر میں تو میں ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں عمر تو ہوش میں ہوگا. حضرت نے فرمایا میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اتنا سخت منظر بیان کیا قبر کے منکر نکیر کے سوالات کی کیفیت کا کہ ان کی آواز بجلی کی طرح ہوگی، گرجدار، ان کی آنکھیں آسمان کی بجلی کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی ہوں گی. سارا سن کے فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا. عمر اگر سوال کے جواب نہ دے سکا تو ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا جس ہتھوڑے کو سارے مینا والے مل کر اٹھا نہیں سکیں گے، اور وہ ہتھوڑا ان کی ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا جیسے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس کو ہلا رہے تھے، ایسا ہلکا ہوگا وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں جس ہتھوڑے کو سارے حاجی مل کر ہلا نہیں سکیں گے. فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا. جبرائیل آ کر کہا کہ جو آپ کا ساتھی ہے نا عمر، جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے فرشتوں سے ہی سوال کر بیٹھیں گے، فرشتوں سے ہی سوال کریں گے.